السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں انس اور آپ دیکھ رہے ہیں انس وائس۔ دوستوں، آج آپ کو شطرنج کے بارے میں دلچسپ حقائق بتاؤں گا۔ کچھ لوگ اس کھیل کے بہت بڑے شوقین ہیں، حریف کو جلد سے جلد ممکن ہونے والے وقت میں فوراً چیک میٹ میں داخل کرنے کی تدبیروں پر نظر ڈال رہے ہیں۔ دوسروں کو آسانی سے کم پرواہ نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ کچھ ایسے افراد ہیں جنہیں یہ اشارہ نہیں ملا ہے کہ اس مقبول بورڈ گیم کو کس طرح کھیلنا ہے۔ شطرنج کے بارے میں آپ کی رائے کچھ بھی ہو، اس حقیقت سے بچنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس کی دلچسپ تاریخ اور اس میں کچھ دلچسپ حقائق ہیں۔ شطرنج کی ابتدا۔ شطرنج اب پوری دنیا میں کھیلی جاتی ہے، لیکن اس کی ابتدا ہندوستان میں 6ویں صدی میں شروع ہوئی تھی۔ مورخین حقیقت میں نہیں جانتے کہ شطرنج کہاں سے آئی ہے، لیکن اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ہندوستان سب سے زیادہ ممکنہ جگہ ہے۔ یہ کھیل سالوں میں بدل گیا ہے اور اسے 1000 سال جنوبی یورپ جانے میں تقریباً لگے۔ 15ویں صدی تک اسپین آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر اس مقبول کھیل کا مداح بنتا جا رہا تھا، اور 19ویں صدی نے شطرنج ٹورنامنٹ شروع ہوتے ہی گیم پلے کے اصولوں کو معیاری قرار دیا۔ بین الاقوامی شطرنج ٹورنامنٹ۔ لندن پہلا بین الاقوامی شطرنج ٹورنامنٹ کا گھر تھا جو 1851 میں ہوا تھا۔ شطرنج کے انگریزی ماسٹر ہاورڈ اسٹورٹن نے اس پروگرام کا انعقاد یورپ میں شطرنج کے بہترین کھلاڑیوں کو اکٹھا کرنے کے ایک انداز کے طور پر کیا۔ ایڈولف اینڈرسن نے 15 دیگر کھلاڑیوں کو شکست دے کر ایونٹ میں کامیابی حاصل کی اور اس کے نتیجے میں 1850 اور 1860 کی دہائی میں چیمپئن بن گیا۔ ولیم اسٹیس ایک ایسا نام ہے جسے آپ کو یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے جب بات شطرنج کی دنیا کی ہو۔ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے انہوں نے 1886 میں پہلی عالمی چیمپئن شپ جیت لی اور مجموعی طور پر 25 شطرنج میچ جیتنے میں کامیاب رہے اور صرف 2 میچ ہارے۔ 58 سال کی عمر میں مانویل لاسکر سے ہار گئے، جو طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والا چیمپئن 26 سال اور 337 دن رہا۔ لاسکر البرٹ آئنسٹائن کا بھی اچھا دوست تھا، جس نے بتایا تھا کہ اس کے پاس شطرنج کے لیے وقت نہیں ہے اور وہ ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کے دماغ کو سخت دن کے بعد مزید کام کرنے پر مجبور کیا جائے۔ تاہم آئنسٹائن بعد کی زندگی میں بورڈ کے کھیل کے پرستار بن گئے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ ایمانوئل لاسکر تھا جس نے اس میں بات کی تھی۔ تاہم اس نے کبھی بھی اتنے گھنٹوں تک کھیل نہیں کھیلا جتنا اسٹیپنگ اور مشیان نے کیا۔ اس جوڑی نے 1980 میں 24 گھنٹے 30 منٹ کے گیم پلے کے بعد عالمی ریکارڈ کو مات دے دی۔ 9 سال بعد نیکولک اور ارسوچ نے شطرنج کے کھیل میں کھیلی جانے والی سب سے زیادہ چالوں کا ریکارڈ شکست دے کر مجموعی طور پر 269 رن بنائے۔ کیا آپ جانتے ہیں شطرنج کے کھیل میں 5949 حرکتیں ممکن ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت ممکن ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی دوسرا ساتھ آ جائے اور ان کا تاج چوری کرے۔ شطرنج کے بورڈ پر 64 چوکوں کے ساتھ کسی کھیل کے 1000 نتائج سے زیادہ کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ تاہم ہر کھلاڑی کے 4 چال چل جانے کے بعد 318 ارب سے زیادہ ممکن پوزیشنز موجود ہیں۔ جیسا کہ شطرنج کے کھلاڑی جانتے ہیں، پیاد اپنی پہلی حرکت پر یا تو ایک جگہ یا 2 جگہیں منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ ہے جسے اسپینیوں نے 1280 میں لایا تھا۔ ہسپانویوں نے اس حکمرانی کو لاگو کرنے سے ایک صدی قبل ایک پادری ایک ایسی ایجاد کے ساتھ آئے جو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن 1125 کا سال تھا اور پجاری جانتے تھے کہ وہ شطرنج کھیلنے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوگا کیونکہ یہ چرچ کے اصولوں کے خلاف تھا۔ خود کو اس مقدس قانون کے تابع کرنے کے بجائے اس نے طے کرنے کا بساط وضع کیا۔ اس نے اسے بالکل 2 کتابوں کی طرح دیکھنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ جب اسے کتابوں کی الماری پر رکھا جاتا تھا، لہٰذا کسی کو بھی اس کو چھوٹا سا راز کبھی نہیں ملا۔ شطرنج آپ کے دماغ کے لیے اچھا ہے۔ سوڈوکو اور دیگر پہیلیاں اور کھیل کے ساتھ ساتھ شطرنج کا نام ذہن اور میموری کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ الزائمر کے مریضوں کو اکثر اپنے فارغ وقت میں شطرنج کھیلنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
اور یہ بہت سے اسکولوں میں نوجوان طلبہ کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ کچھ معاملات میں یہ اسکولی بچوں کے ٹیسٹ کے نتائج کو بڑھانے کے لیے دیکھا گیا ہے، اور سائنسدانوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ شطرنج دراصل ذہانت کی سطح کو بڑھا سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ شطرنج کھیلنے سے فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 600 ملین لوگ کھیل کھیلنا جانتے ہیں۔ سب سے قدیم شطرنج کا سیٹ ہیری پوٹر میں استعمال ہوتا تھا۔ شطرنج اور ہیری پوٹر دونوں کے پرستار یہ پڑھ کر متوجہ ہوں گے کہ سب سے قدیم دریافت شطرنج کا سیٹ ہیری پوٹر اور جادوگروں کے پتھر کی عکس بندی کے دوران استعمال ہوا تھا۔ یہ اسکاٹ لینڈ کے جزائر لیوس پر پایا گیا تھا، لیکن یہ اسکینڈینیویا میں کہیں بنا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ اس کی تاریخ 12ویں صدی سے پہلے کی ہے۔ آخر میں شطرنج ایک ایسا کھیل ہے جس کو نوجوانوں اور بوڑھے لوگوں نے اس وقت لطف اندوز کیا ہے۔ آسکر شاپیرو 74 سال کی عمر میں شطرنج کا ماسٹر بن گیا، اور اس کے برعکس اب تک کی سب سے کم عمر شطرنج چیمپئن 10 سال کی عمر میں جورڈی بورڈ ریانارڈ تھا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے انس وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔